السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان جو ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وسوسے اور ان کا حل، یا وسوسے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں نے جو حدیث آپ کے سامنے نقل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی، کہ پروردگار عالم نے ہماری امت پر سے اس تمام وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو دلوں پر ابھرتے ہیں۔ دیکھیں، وسوسہ ہے کیا؟ اس کو آپ اردو کی سادہ سی زبان میں خیالات کہہ سکتے ہیں، کہ مختلف قسم کے خیالات کا آنا۔ وسوسے جو ہے وہ اچھے بھی آ سکتے ہیں، جیسے خیالات اچھے ہوتے ہیں، وسوسے برے بھی ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ جب لفظ وسوسہ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی جو ہیں وہ برے خیالات کے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم یہ بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، خیالات برے برے آتے ہیں، تو ان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا اس پر جو ہے وہ شرعی لحاظ سے، کیونکہ بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہمارے دل میں خیال آیا، کیا ہم کافر ہو گئے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہم سے جو ہے ناخوش ہے؟ اس قسم کی بات، اس قسم کے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حقیقت میں یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ کب کب آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز میں یہ بہت آتے ہیں۔ نماز میں آنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ نماز آپ کی قبول ہو جائے، لہذا وہ مختلف قسم کے وسوسے لاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ فارغ لوگوں کو بہت وسوسے آتے ہیں، جو فری میں کاہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ جب دماغ کو آپ نے کسی چیز میں مصروف نہیں کیا ہے تو وہ اس قسم کے وسوسے اور خیالات دماغ میں آتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، غور سے سنیں اس بات کو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑا ہائی فائی زندگی گزار رہا ہے، بڑا لیگزری زندگی گزار رہا ہے، بڑا اس کا جو ہے وہ بڑی شہرت ہے، اور دیکھو تو دین سے بڑا دور ہے۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ یار یہ جو بات کہتے ہیں نا کہ نیک رہو گے تو اللہ بڑا خوش رہے گا، تم خوشحال رہو گے، اللہ واللہ ہے نہیں، خدا نہ خواستہ ونعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کی نعمت کو دیکھ کر کے، خاص کر ایسے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر کہ جو آدمی خوب زندگی عیاشی کے ساتھ گزار رہا ہے اور رب سے اتنا ہی دور بھی ہے، تو ہمارے دلوں میں برے برے جو ہے وہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی بہت پڑھے لکھے لوگوں کو خیالات آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں نا، وہ کبھی جاہل لوگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہائی فائی ہو جاتے ہیں، بڑے ان کو اپنے ایجوکیشن پہ ناز ہو جاتا ہے، تو ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اس قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں کہ امام غزالی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ تو امام غزالی فلسفی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وضو کر رہے ہیں، اب یقینی بات ہے لوٹے سے وضو کا زمانہ تھا، وہ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ اس درمیان میں ان کی اور شیطان کی جو ہے وہ آپس میں بات ہونے لگی، یعنی وسوسہ آنے لگا، اور وہ مستقل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک دلیل دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کاٹ کر کے دوسری دلیل دیتے ہیں، ایسے دلیل پہ دلیل کہ خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں خدا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہم دلیل دے کر کے تھک گئے ہیں لیکن یہ وسوسے ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیطان مردود تو بھاگ جا، میں خدا کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ ختم ہو گئی کہانی۔ تو پتہ چلا کہ قابل لوگوں کو بھی وسوسے جو ہے وہ بہت آتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو بھی وسوسے آتے ہیں جو بیچارے بڑے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، ایک آدمی گھریلو مسائل میں الجھا ہوا ہے، یا اور بھی جو ہے وہ معاشرے کی کوئی پریشانی اس کے اوپر ہے۔
اب ایسی شکل میں دعا کر رہا ہے، اپنے رب سے لو لگائے ہوئے ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، جو ہے وہ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرو، لیکن مسئلہ ہے کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں اس کے دل میں جو ہے وہ برے برے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں کہ یار شاید لوگوں نے یوں ہی، یہ مولویوں کا چکر ہے کہ جنہوں نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ اللہ ہے اور وہ مسئلے کو حل کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، دعا مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو ایسے یہ وہ مواقع ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان برے خیالات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت جو ہے نا وہ ان برے خیالات کو کیا سمجھتی ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ ایک ہوتا ہے خیال کا آنا، غور سے سنیں، ایک ہوتا ہے خیال کا لانا۔ خیال اگر آ رہے ہیں تو حقیقت میں ہے اسی کے بارے میں حدیث حضور نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے خیالات آنے کو معاف کر دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے خیالات، ہمارے دماغ میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں نا کہ ہم زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے، اتنی بری بات ہے، اور ہم اگر جل کر خاک ہو جائیں تو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ بات کو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی، پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ آپ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ، ان صحابی سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جب دل میں برے خیالات آتے ہیں نا تو تم اس کو زبان سے ادا کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کون سی چیز ایسی ہے جو بریکر ہے، جو بریک کر رہی ہے کہ تم کو زبان سے ادا نہیں کرنے دینا چاہتی ہے، اور تم چاہتے ہو کہ میں جل کر کے خاک ہو جاؤں لیکن زبان سے ادا نہ کروں؟ تو وہ صحابی خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک محض الایمان، بھئی یہ تو سراپا ایمان ہے جس نے کنٹرول کر رکھا ہے کہ زبان سے اس کو ادا نہیں کرو۔ کیونکہ برے خیالات اگر آتے اور آپ زبان سے لوگوں کے سامنے بڑبڑاتے پھرتے، کبھی نبی کے بارے میں برے خیالات آ سکتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں برے خیالات آ سکتے ہیں۔ نبی کے امداد نے فرمایا نا کہ شیطان ہمارے ساتھ میں بیٹھتا ہے، جب خاص کر ہم اکیلے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پارٹنر بن جاتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار تمہارے باپ کا نام تو فلاں ہے، تمہارے دادا کا نام فلاں ہے، اس طرح سے کرتا کرتا ٹھیک ہے تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لیکن آدم کو کس نے پیدا کیا؟ چلو مان لیتے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب جہاں پر یہ سوال جب آتا ہے نا تو بندہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسے سوال ذہن میں آنے لگیں تو اب سمجھ لینا کہ ہمارا پارٹنر ہمارے ساتھ خوب گیم کھیل رہا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنے آپ کو اس سے نکال لیں۔ تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اگر خیالات آ رہے ہیں تو خیالات آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ جب آپ اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا چاہتے اور جان بوجھ کر لانا نہیں چاہتے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو دل ہے نا ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے وہ 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، رب کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ریموٹ سے اس کو پلے کرتا رہتا ہے۔ لہذا جب تک آپ دل میں بات لاتے نہیں ہیں تب تک گناہ ہوتا نہیں ہے، اور جب بندہ دل میں لائے گا تب اس کے بعد گناہ ہوگا۔ تو یہ بات ایک بڑی واضح طور پر 2-2-4 کی طریقے سے سامنے آئی کہ حقیقت میں وسوسے اس وقت گناہ ہوں گے، برے خیالات اس وقت شرعی لحاظ سے غلط ہو جائیں گے جب وہ لائے جائیں گے۔ جب تک لائے نہیں جائیں گے تب تک وہ خیالات برے نہیں ہوتے ہیں، وہ خیالات پر گرفت شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اچھے خیالات بھی آتے ہیں۔ اچھے خیالات اگر آتے ہیں تو یہ بڑی ایڈوانٹیج ہے، اسلام میں اس کی بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے خیالات پر، غور سے سنیں، کہ برے خیالات پر تو اللہ تعالیٰ گرفت اس وقت کرتا ہے کہ جب برے خیالات کو عملی شکل میں پریکٹیکلی آپ کرنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم کی بات کرتے ہیں۔ ایک طالب علم نے سوچا نا کہ یار ایگزام کا زمانہ ہے، یہ ہمارے دوست کی نوٹ بک بڑی اچھی ہے، چلو آج اس کو مار دیں گے تاکہ ہم اپنی تیاری کر لیں اور یہ رہ جائے۔ اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی، بات آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے وہ شام میں جب
پیریڈ ختم ہونے والا ہوا، وہ نکالنے کی تیاری میں تھا، پھر اچانک اسے یاد آیا کہ یار ایسا ہے نا کہ کچھ بھی ہو یہ ہمارا دوست ہے، اس کو نمبر کم مل جائیں گے، بہت پریشان ہوگا، لہذا اس نے نہیں نکالا۔ تو جب تک برے خیالات وہ عمل نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا اچھے خیالات کے ایڈوانٹیج سنیے، یہی بتانا چاہ رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ نیت کی، اس کے دل میں یہ بات آئی کسی آدمی کو پیسہ خرچہ دیکھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس بھی ہوتا نا تو ہم بھی ایک مسجد بنواتے، ہم بھی فلاں غریب کی بڑی مدد کرتے، ہم بھی اپنے پڑوسی کو جو ہے خوب پیسہ دیتے۔ یہ اس کے دل میں خیالات آئے۔ اب یقینی بات ہے کہ جب اس کے دل میں خیالات آئے تو کون جان رہا ہے اس خیال کو؟ پروردگار عالم جان رہا ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جب وہ نیت کر لیتا ہے کہ اگر میرے پاس ہوتا تو ہم اپنے پڑوسی کو خوب پیسے دیتے، میرے پاس ہوتا تو ہم غریب کی خوب مدد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی تم ارادہ کرتے ہو اسی وقت سے جو ہے وہ ثواب شروع ہو جاتا ہے، بھلے تم زندگی بھر کسی غریب کو پیسہ نہ دے سکو کیونکہ تمہارے پاکٹ میں پیسہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے یہ ثواب کمانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آدمی اچھے خیالات کو لائے تاکہ جو ہے اس پر ثواب ملتا رہے۔ تو ہم نے جب یہ تقریر ایک جگہ کی تو ایک طالب علم تھا، اس نے کہا کہ سر تب تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، خوب اچھے خیالات لائیں گے، خوب ثواب آتے جائیں گے، جب پیسہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم نے مثال کے طور پر اس نے یہ کہا کہ ہم جب بڑے ہوں گے نا تو مسجد بنوائیں گے، ہم نے یہ خیال آج کر لیا۔ ہم نے کہا آپ کو ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب پیسے آئیں گے تو ہم مسجد نہیں بنائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ جس وقت تم خیال کرو گے کہ مسجد بنائیں گے نا، اگر اسی وقت تمہارے یہ خیال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کرنا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دے دے پیسہ بعد میں مسجد والوں کو دینا نہیں ہے، تو ہم اس رب کے پجاری ہیں جو تمہارے دل پر بات اٹھتی ہے اس کو جانتا ہے بولنے سے پہلے۔ اگر اسی وقت تم نے دونوں نیت کی ہے تو تمہارا کیوں ثواب دے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ جی میں دل پہ جو گراف اٹھتا ہے نا میں اس کو جانتا ہوں، کہ یہ جو تمہارے دل پر گراف اٹھا ہم اس کو جانتا ہوں، بولنے کے بعد نہیں جانتا، بولنے سے پہلے جانتا ہوں۔ تو اچھے خیالات جو ہے نا اس کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ جیسے ہی خیال آتا ہے تو بندے کو اس پر ثواب مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رب کیا ہے؟ آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اس کے بارے میں سمجھتا ہے، لہذا وہ آپ کو ثواب مرتب کر دیتا ہے۔ تو خیالات کبھی کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی برے خیالات کے بارے میں کہتے تھے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ جب تک زبان سے نہیں ادا کرتا بندہ تب تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا اب گھبرانے کی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے برے خیالات آ رہے ہیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کیا کرے۔ دیکھو سب سے پہلی بات بتائیں آپ کو کہ خیالات آنا اسی کے دل میں ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ غور دیتے ہیں اس بات کو، بڑی مزے کی بات کہنے جا رہا ہوں، مس کر دیں گے، بہت کچھ مس کریں گے۔ خیال آتا ہے اسی کے دل میں جس کے دل میں ایمان ہے۔ کیوں؟ آپ یہ بتاؤ کہ چور کس کے گھر میں کودے گا؟ جس کے گھر میں سامان ہوگا اس کے گھر میں کودے گا نا۔ جس کا گھر پہلے سے ہی بیچارہ جو ہے فٹ پاتھ پہ ہے تو چور اس کے گھر میں چوری کرنے کیوں کودے گا؟ بیوقوف آدمی ہے۔ چور تو جاتا وہاں ہے جہاں پہ زیادہ مال کے چانسز ہیں۔ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہی اسی کے پاس ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ یہ خوش ہو جائیں، جیسے آپ خوش ہوں گے نا شیطان تو جگہ یہ تو الٹا گیم ہو گیا، ہم نے تو اس کے دل میں وسوسے برے ڈالے تھے تاکہ اپنی زندگی میں گھبرا جائے، لیکن اس نے اٹھنا گیم کر دیا، لہذا وہ شیطان بھاگے گا آپ کے پاس سے۔ آپ ہمیشہ خوش ہوں کہ ہمارے اوپر ڈکیتی ایمان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، اس کا مطلب پروردگار عالم نے ہم کو ایمان کی دولت دی ہے، لہذا گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں مزے کی کہ شیطان کو جو اللہ نے پاور دیا نا خیالات ڈالنے کا، وسوسے ڈالنے کا، اس کو پاور صرف خیالات ڈالنے کا ہے، عمل کرانے کا کوئی پاور نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے نماز بعد میں پڑھ لینا، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں تو باتھ روم میں جاتے ہوئے آپ کو پیر پھنسا دے، گر جائیں اور آپ کو فریکچر ہو جائے۔ یہ پاور شیطان کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے پاور اتنا دیا وسوسہ ڈالنے کا، لیکن عملی شکل میں تم کو فزیکلی جسمانی طور پر ستا کر پریشان کر دے، یہ پاور اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا تیسری چیز جو ہے وہ دل پر ہماری قدرت نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں جو ہے
وہ ہے، لہذا وہ اس کو پلے کرتا رہتا ہے۔ لہذا اگر دل میں یہ خیال آئے ہیں اور ہم خیالات لے کر کے نہیں آئے ہیں تو بھی ہم کو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس قسم کے خیالات، یہ آپ سمجھتے ہوں گے نا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بڑے خیالات آتے ہیں، مولانا صاحب پڑھتے ہوں گے تو بہت دل لگا کے نا، مولانا صاحب کو تم سے زیادہ خیالات آتے ہیں، تم کو خیالات آتے ہیں اپنی دکان کے بارے میں، ایک کرکٹر کو خیال آتے ہیں اسکور کے بارے میں، مولانا صاحب کو خیال آتا ہے کہ فلاں تقریر کرنی ہے، اس میں پوائنٹ کیا کیا دیا جائے، لہذا ان کو مولانا صاحب کو وہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو خیالات سب کو آتے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے مولانا صاحب جو ہے بہت اونچی شخصیت ہے، لیکن اگر آپ اس حقیقت کو جان لیں گے کہ خیالات گناہ کب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ہم آخری بات کو بیان کرنا چاہیں گے کہ حقیقت میں جو ہے وہ خیالات گناہ کب ہو جاتے ہیں، اس بات کو غور سے سنیں اور اسی بات پر انشاءاللہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارے دل میں وسوسے آ رہے ہیں نا، سب سے پہلے گناہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ آپ خیال لائیں۔ نمبر ایک، جان بوجھ کر کے خیال کو لانا، سوچنا، اس طریقے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، خیالات آنے کے بعد جب تک آپ اس پر عملی شکل میں عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا کہ بچے نے نوٹ بک لینے کا ارادہ کیا، خیال آیا، اب جب تک وہ اس بچے کی نوٹ بک لے نہیں لے گا تب تک جو ہے نا اس کو جو ہے گناہ نہیں ملے گا۔ بلکہ اس سے مزے کی بات آپ کو بتائیں کہ اگر خیال آنے کے بعد اس نے عمل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ اس کے تقوی کی علامت ہے۔ بھئی مثال کے طور بچہ نوٹ بک نکالنا چاہ رہا ہے، اب بچہ جب نوٹ بک نکالنا چاہا، عین نکالنے کے وقت اس کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے، تو اس نے کہ اس کا مطلب اس کے دل میں خوف خدا آیا، جب خوف خدا آیا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اگر وسوسے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اور اگر اس کو فزیکلی اس بندے نے نہیں کیا، اور نہ کرنے کی بنیاد یہ ہے، یہ نہیں ہے نہ کرنے کی بنیاد کہ اس کو موقع ہی نہیں لگا نوٹ بک نکالنے کا، نہیں، موقع لگا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نوٹ بک نہیں نکال سکا، تو ایسی شکل میں، مثال کے طور پر ایسی شکل میں جو ہے نا اس کو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے کسی بات پر، حالانکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یار بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے، پلان کرتا ہے، بناتا ہے، ایک دن جو ہے نا بدلہ لینے کی فزیکلی تیاری کرتا ہے۔ اب جو وہ فزیکلی تیاری کرتا ہے، بدلہ لینے کے ایک دم قریب ہو جاتا ہے، اس وقت سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے نا کہ یار کسی کو معاف کر دینا تو بڑا ثواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسی شکل میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس بندے کو سے کہتا ہے، سوچتا ہے اپنے طور پر کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے، اس کا بھی ثواب ہے، کیونکہ رکنے کی وجہ جو ہے وہ خوف خدا ہے، رکنے کی وجہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ لہذا وسوسے گناہ اس وقت ہوتے ہیں، نمبر ایک کیا بتایا، جبکہ لائے جائیں، نمبر دو کیا بتایا کہ جبکہ عملی شکل میں اس پر جو ہے وہ عمل کر دیا جائے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی نا، اس بات کے کہنے کا جو اصل مقصد تھا، جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ عوام الناس میں آپ یہ قطعی نہیں سوچیں کہ اس قسم کے وسوسے نہیں آئیں گے، وسوسے آئیں گے۔ اب آخری بات جو نماز کے وسوسے کی بات ہے، اس کو ذرا تھوڑا سنجیدگی سے سمجھ لے۔ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں نا، تو اس وسوسے سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے جنگ قادسیہ کی پلاننگ کر ڈالی جب میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے۔ اب آپ بتائیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کی پلاننگ نماز میں کی، کیوں؟ وسوسہ آیا، خیال ہوا، پورا اسی وسوسے میں لگے رہ گئے۔ تو اس لیے وسوسے جو نماز میں ہیں وہ آتے رہیں گے۔ ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھیں۔ اچھا، ایک چیز یاد آ گئی اور بڑی پتے کی، یہ وسوسے ان لوگوں کو بھی زیادہ آتے ہیں نماز میں یا غیر نماز میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ جہاں پر نہاتے ہیں وہیں پیشاب کرتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ کو میری بات سن کر کے تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جہاں نہاتا ہے اگر وہ وہیں پر پیشاب کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو وسوسہ آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ لہذا آپ نے سختی سے اس بات کو منع کیا کہ جہاں پر آپ نہائیں نا
وہاں پر خدا کے واسطے پیشاب نہیں کریں، اعوذ باللہ پڑھیں جب وسوسہ آئے۔ ایک حدیث میں اور ایک بات آتی ہے کہ نماز میں اگر وسوسہ آ جائے نا تو بائیں طرف تھو تھو کریں۔ اچھا، تھونے کا مطلب ایسا نہیں کہ باقاعدہ تھوک ہی ڈالو، بازو والوں کو بھگو ڈالو۔ تھو کا مطلب یہ جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں نا کہ یار تم پر لعنت ہے، یہ تھو کرنے کا، تھوڑا سے گردن جمائیں گے بائیں طرف اور تھو تھو کریں گے، اس کا مطلب تھوکنا نہیں ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے وسوسوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو وسوسے سب کو آتے ہیں، یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وسوسے گناہ کب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں 3 وجہ ہوتی ہے کہ وسوسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی انسان وسوسے کو لائے اپنے ذہن میں، یعنی خود سے اس کو لائے، تب ایسی شکل میں گناہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو فزیکلی تو نہیں ہونی ہے لیکن زبان سے ادا کر دینے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب فلاں جو ہے، مثال کے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ملائکہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ فزیکلی کچھ نہیں کہہ سکتا، وسوسہ تو دماغ میں آیا کہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے نا کہ فرشتے ہوتے ہیں، قرآن میں ذکر آیا کہ جن ہیں، پھر اس کو لوگوں سے یہ بیان کرنا اس نے شروع کر دیا کہ نہیں صاحب ملائکہ والائکہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، جن ون کچھ نہیں ہیں۔ تو گویا کہ دوسرا گناہ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ زبان سے ادا کر دے اور جس میں کہ عملی شکل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں بھی کیا ہو جائے گا کہ وسوسہ گناہ ہو جائے گا، اور کبھی کبھی اتنا بڑا بھی گناہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ اچھا، اور جو تیسری چیز جو خطرناک چیز ہے کہ وسوسہ گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کے اور ہمارے دماغ میں، دل میں کوئی بات آئی اور ہم نے عملی شکل میں اس کو کر دیا۔ جب تک ہم عملی شکل میں اس کو نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک بچہ نوٹ بک نکالنا چاہتا ہے، اب نکالنا جب وہ چاہ رہا ہے بچہ نوٹ بک، اگر جب تک وہ نکال کر کے اپنے ہاتھ میں لے نہیں لے گا تب تک اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کسی سے انتقام لینا چاہتا ہے، وسوسہ تو آیا، دل بھی چاہا کہ اس سے بدلہ لیا جائے، لیکن انتقام اس نے 2 سال 3 سال تک ایسے ہی نیت کرتا رہا، لیکن اس نے جو ہے بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ اس بات کو سوچتا رہا کہ منع ہے، لیکن اگر جس وقت وہ بدلہ لے لے گا اس وقت یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو یہ 3 بنیادی وجہ ہوتی ہیں کہ جب جو ہے وسوسہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ایک میں نے بتایا آپ کو کہ وسوسہ لانے سے گناہ ہوتا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ وسوسے کو زبان ادا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وسوسے کو عملی جامہ پہنانے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس قسم کے وسوسے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر ایسے وسوسے آ بھی جائیں تو پروردگار عالم ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔